اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روزہ کس طرح نہیں رکھنا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اب تک تو یہی سنتے آئے ہیں کہ روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، کیا کیا عبادات بروئے کار لانی ہیں، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ روزہ کس طرح نہیں رکھنا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم روزے کے مقاصد کو جان لیں تو بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں صاف ہو جائیں گی۔ روزے کا بنیادی مقصد نفس کی خواہشات کے تقاضوں کو ختم کرنا ہے، اور نفس کی خواہشات کے جو تقاضے ہیں وہ یقیناً بھوک ہے، آرام ہے، گھومنا پھرنا ہے، یہ اس کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو اگر ہم روک دیں تو روزہ ہمیں تمام فوائد کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس عبادت کی بالعموم کسی بچے سے بھی معلوم کریں اور خود بھی ذرا سا بھی دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اس عبادت کو رکھا گیا بھوکا رکھنے کا، اس کا مقصد موجود ہے کہ بھوکے رہیں صبح سے لے کے شام تک۔ اب جناب بھوکا رہنے میں کیا عبادت ہے؟ بالکل عبادت موجود ہے اس طرح سے کہ نفسانی خواہشات میں جو سب سے پہلی خواہش ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ برتن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے جو حلال رزق سے بھر دیا جائے۔ اور ویسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کھانے سے متعلق، طعام سے متعلق احادیث ہے، اس میں آپ نے یہی فرمایا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو پیٹ کے 3 حصے کر لیں، ایک حصے میں غذا ہو، دوسرے میں پانی ہو، اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیں۔ اب آپ کہیں یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں، نہیں، یہ میرا مقصد نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا مہینہ ہے۔ اس کا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان جیسی قریب آتا ہے تو بازار میں مختلف بڑے بڑے سپر اسٹورز پہ آپ دیکھیں جو خریداری ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کپڑے نہیں خرید رہے ہوتے، لوگ وہاں پہ جوتے نہیں خریدتے، لوگ وہاں پر دوائیں نہیں خریدتے، صرف کھانے پینے کی اشیاء وہاں پر خریدی جاتی ہیں۔ یعنی ایک گھر جس میں 1 ٹرالی سامان جاتا ہے وہ 2 3 ٹرالی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور سامان سے وہ بھری ہوتی ہیں۔ کوئی یہ منظر دیکھے اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ جناب رمضان کا مہینہ قریب ہے یا اس کے علم میں نہ ہو تو اس کو ایسا لگے گا کہ شاید اس ملک میں قحط پڑنے والا ہے اور لوگ آنے والے دنوں کے لیے اپنے گھر میں راشن جمع کر رہے ہیں۔ کچھ اسی قسم کا منظر نظر آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو رویہ منتقل کر رہے ہیں روزے سے متعلق، وہ رویہ کسی طور پہ بھی مناسب نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے روزے میں جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی پرہیزگار بننے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ مقصد یہ کہ بچے کو یہ بتانا ہے اور خود کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ یہ دن، یہ مہینہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ اشیاء جو بالعموم 11 مہینے ہمارے پر حلال ہوتی ہیں، ہم اس کو کھاتے ہیں، اس کے کھانے پر ثواب بھی رکھا گیا، لیکن ہم محض اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو حالت روزہ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جو تقوی کا جو منصب جس پر فائز کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم، وہ اس وقت تک انسان فائز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے نفسانی تقاضوں کا گلا نہ گھونٹے۔ اور نفسانی تقاضوں میں سب سے اولین تقاضا جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی توجہ، اپنی خواہشات، اپنی آرزویں اور اپنی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رکھیں، اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں، نہ کہ ہماری مکمل توجہ اپنے کھانے پینے پر ہو۔